بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مقتدی کی اقتداء امام کے پیچھے درست ہونے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ کی نماز امام کے پیچھے صحیح ہو، اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے آپ کو ان شرائط کا تحقق یقینی بنانا ہوگا کہ یہ شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ شروط صحت الاقتداء 14 شیئا، ترجمہ یہ ہے کہ مقتدی بننا صحیح ہونے کی شرطیں 14 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ، مقتدی کا اپنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے ساتھ یہ نیت کرنا کہ میں اس امام کا متابع ہوں۔ صحیح ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، مراد یہی ہوتا ہے کہ امام کی متابعت میں، امام کی تابعداری میں نماز پڑھوں گا، اپنی الگ نماز نہیں پڑھوں گا۔ نمبر 2، نیت الرجل الامامۃ شرط لصحۃ اقتداء النساء بہ، عورت کے لیے ہے خاص طور پہ یہ مسئلہ کہ اگر کہیں پر جماعت ہو رہی تھی اور پیچھے آ کر عورتیں بھی کھڑی ہو گئیں اور امام صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے عورتیں آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجل جو ہے، جو امام ہے مرد، اس کا نیت کرنا ضروری ہے الامامۃ، کہ میں امام ہوں عورتوں کا بھی۔ یہ شرط ہے صحت اقتداء النساء بہ، عورتوں کے اس امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے۔ اگر امام صاحب کو پتہ ہے کہ عورتیں بھی آتی ہیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر صحیح ہے۔ امید یہی ہے کہ الا یہ کہ امام صاحب اناؤنس کر دیں کہ میں عورتوں کی نیت کرتا ہی نہیں ہوں، پھر عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور اگر جو ہے کہیں عورتوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو ان سے پہلے اجازت لیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ہم بھی پیچھے کھڑی ہوں گی تو آپ نیت کیجئے گا کہ عورتیں بھی میرے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ وتقدم الامام بعقبہ عن المأموم، اور امام کا آگے ہونا، آگے نکل کے کھڑا ہونا، کم سے کم اپنے مقتدی سے اس کی ایڑی آگے ہو۔ مقتدی کی انگلیوں، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں اس سے آگے پھر امام کی ایڑی ہو اور مقتدی پیچھے ہو، کم سے کم اتنا آگے ہو۔ اگر کوئی جگہ تنگ ہے، آگے دیوار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر امام صاحب پورا ایک صف کے آگے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر جگہ بہت ہے لیکن نماز پڑھنے والا بندہ ایک ہے، بس ایک امام صاحب ہیں، ایک ان کا مقتدی ہے، تو تب بھی اسی طرح ایڑی کے حساب سے کھڑا ہوگا کہ اس کی ایڑی جہاں ہے وہاں پر اس کے مقتدی کی انگلیاں، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا۔ مقتدی سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا، امام اپنے مقتدی کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، اور مقتدی امام کی ایڑی کے پاس اپنی انگلیاں رکھے گا۔ وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِّنَ الْمَأْمُومِ، اور ایسا نہ ہو کہ حالت امام کی کم تر ہو مقتدی کے مقابلے میں، امام کی حالت مقتدی کے مقابلے میں کم تر ہو۔ بھائی مثال کے طور پر امام صاحب نفل نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ 4 نفل کی نیت باندھی امام صاحب نے، اور مقتدی پیچھے آ کے 4 فرض کی، ظہر کے 4 فرض کی نیت باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام کی حالت کمزور ہے، یعنی نفل نماز کی حالت فرض نماز کے مقابلے میں کمزور ہے، تو یہ پاورفل والی نماز لیس پاور والی نماز کے اوپر ڈیپینڈ کیسے کر سکتی ہے؟ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ، 5ویں شرط یہ ہے کہ امام صاحب دوسرا فرض پڑھ رہے ہیں اور مقتدی صاحب کوئی دوسرا فرض پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مقتدی صاحب لیٹ ہو گئے تھے اور ظہر کی نماز ان کی نکل گئی تھی، اور امام صاحب عصر کی نماز کے شروع کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو مقتدی نے کہا یہ بھی 4 ہی پڑھے گا نا، میں بھی 4 پڑھوں گا، تو کوئی بات نہیں، یہ عصر کی پڑھ رہا ہے، میں ظہر کی نیت نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ایک ہی سیم ٹائم کی نماز ہونی چاہیے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا، اور ایسا نہ ہو کہ امام صاحب مقیم ہو، مقتدی مسافر ہو اور نماز قضا ہو چکی ہو 4 رکعت، کیونکہ جب 4 رکعت والی نماز مسافر کی قضا ہو جاتی ہے نا، اس کو 2 ہی پڑھنی ہوتی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔ ٹائم کے اندر تو 4 پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے امام صاحب 4 پڑھ رہے تھے تو وہ بھی 4 ہی پڑھے گا، لیکن جب اس ٹائم نکل گیا تو وہ لاک ہو گئی اسی پہ 2 پڑھی، اب اس کی 2 ہیں، امام صاحب کی 4 ہیں، تو یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا کہ امام صاحب تو پہلا والا تشہد پڑھ کے کھڑے ہو رہے ہوں اور یہ سلام پھیر رہا ہو، ایسے نہیں ہوگا، امام صاحب کے تابع ہونا پڑے گا پورا، اور یہ پورا تابع ہو نہیں سکتا کیونکہ نماز قضا ہوئی ہے، جس کنڈیشن پہ، اس کنڈیشن پہ لاک ہو گئی ہے، اس کو 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ولا مسبوقاً، اور امام صاحب مسبوق بھی نہ ہو۔ امام صاحب کی نماز نکل گئی تھی، بڑے امام صاحب نے سلام پھیر دیا تھا، یہ بعد میں کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر رہے تھے، اتنے میں پیچھے سے ایک مسافر آ کر ان کا مقتدی بن گیا، ایسا نہ ہو۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، یہ حرم شریف میں ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، عمرہ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ آپ ذرا دیر سے آئے
آپ کو جگہ پیچھے ملی تو مردوں کی صفیں تھیں 10 11 12 جتنی بھی، مردوں کے پیچھے عورتوں نے صف بنائی، آپ دیر سے آئے، آپ عورتوں کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ جو ہے گھوم گھام کے ایسے کسی کی کونے میں جائیں جہاں پر آپ کے آگے عورتیں نہ ہوں۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرًا يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، امام اور مقتدی کے بیچ میں ایسی نہر نہ ہو کہ اتنی چوڑی نہر کہ جس میں سے کشتی گزر سکتی ہو۔ اگر کشتی گزر سکتی ہے، بیچ میں سے ٹرانسپورٹ گزر سکتی ہے، تو پھر آپ الگ جگہ پر ہیں، آپ کا امام الگ جگہ پر ہے، دور دور آن لائن نماز نہیں ہوتی، دونوں کو ایک ہی جگہ ہونا پڑتا ہے، سمجھتے نا۔ وَلَا طَرِيقٌ يَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَةُ، ایسا راستہ بھی نہ ہو کہ اس میں سے چھکڑا، جیسے گدھا ریڑھی یا بیل گاڑی، مطلب گاڑی، عجلہ کا مطلب ہے گاڑیاں گزر رہی ہوں جہاں سے امام صاحب اس طرف کھڑے ہیں اور آپ اس طرف کھڑے، بیچ میں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر جگہ ایسی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک کو روکیں، سڑک پہ پوری صفیں بنائیں، اور پھر تو جو لوگ سڑک کے اس پار کھڑے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، جو اس پار ہیں امام صاحب کے ساتھ والے پورشن میں، وہاں نماز ہو جائے گی۔ ولا حائط، ایسی دیوار بھی نہ ہو، یشتبہ معہ، کہ اس دیوار کے ہوتے ہوئے العلم بالانتقالات بانتقالات الامام، کہ امام صاحب کے پوزیشن چینج کرنے کا علم مشتبہ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ امام صاحب سجدے میں، اور بیچ میں دیوار ہے، آپ کو امام صاحب نظر بھی نہیں آ سکتے، آپ کو لگ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لیکن وہ تو سجدے میں تھے، یا الٹ ہو گیا اس کا۔ فَإِن لَمْ يَشْتَبِهْ لِسِمَاعٍ، اگر شبہ پڑھنے کا خطرہ نہ ہو کیونکہ واضح آواز آ رہی ہو امام صاحب کے تکبیریں پڑھنے کی، اور رؤیتن، یا ایسا جالی دار دیوار ہے کہ نظر آ رہا ہے امام صاحب، تو پھر جو ہے جائز ہے۔ صح الاقتداء فی الصحیح۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ، 11ویں یہ ہے کہ امام صاحب سوار ہیں اور مقتدی پیدل ہے، وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، امام صاحب بھی سوار ہے، مقتدی بھی سوار ہے، لیکن دونوں کی سواریاں الگ ہیں۔ راکباً غیر دابۃ امامی، اگر دونوں ایک ہی بائک پر ایک ہی کار میں ہیں اور امام صاحب آگے ہیں اور یہ مقتدی پیچھے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اشارے سے، ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ الگ کار میں، الگ کار میں، تو وہی آن لائن نماز بن گئی ہے، تو آن لائن نہیں ہوتی نماز، اقتداء نہیں ہوتی آن لائن۔ غیر دابۃ امامی۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى، ایک بس میں یا ایک سفینہ کشتی میں اور امام صاحب دوسری بس میں یا دوسری کشتی میں۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، میں آج کل کے حساب سے بس کی مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ امام صاحب ایک کشتی میں، مقتدی دوسری کشتی میں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک کشتی ایک جگہ شمار ہوتی ہے، دوسری کشتی دوسری جگہ، تو امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہونی چاہیے تھی نا، ایک نہیں ہوئی۔ وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ امامی مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ، مقتدی کو اپنے امام کی کوئی ایسی بات پتہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مفسدن، مقتدی یہ جانتا ہو کہ امام صاحب نے اپنی نماز خراب کر لی ہے، فی زعم المأموم، مقتدی کے خیال میں، مقتدی کے مذہب میں، مثلا خروج دم او قیء، خون کا نکلنا یا الٹی کا ہونا۔ اب ہمارے نزدیک خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، بعض دوسری فقہ میں یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صحیح نا، یا الٹی سے۔ تو امام صاحب کا خون نکلا تھا، انہوں نے ویسے ہی دھویا اور نماز شروع کر دی، ہمارے حساب سے اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ایسی بات پتہ ہے کوئی، تو آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، چاہے اس امام کی اپنی ہو جائے گی اس کے مذہب کے حساب سے۔ وصح اقتداء متوضئ بمتیمم، آپ نے وضو کیا ہے لیکن آپ کے امام صاحب تیمم کر کے آئے ہیں کیونکہ ان کو کوئی وجہ تھی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا وضو کرنے سے وغیرہ، تو آپ کی نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے۔ غاسل بماسح، آپ نے اپنا وضو کی پوری حصوں کو دھویا ہے، امام صاحب کے کہیں چوٹ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس حصے پہ مسح کیا ہے، سارا کچھ دھویا نہیں ہے وضو والا، تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ قائم بقاعدین، امام صاحب کسی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو جائے گی۔ وہ بھی احدب، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤمن بمثلہ، اشاروں سے پڑھنے والا جو ہے اس کی نماز اشاروں سے پڑھنے والے کے پیچھے ہو جائے گی۔ احدب یہ ہوتا ہے نا کبڑا، احدب کبڑا ہوتا ہے، کبڑے کی نماز کبڑے کے پیچھے ہو جائے گی۔ وہ متنفل بمفترض، نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے مقتدی بن سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کی نماز باطل پتہ چلی کہ ٹوٹ گئی تھی کسی وجہ سے، اعادہ، امام صاحب نماز لوٹوائیں گے، سب کو کہیں گے دوبارہ نماز پڑھو بھائی چلو۔ وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ اعلام القوم، اور امام کے اوپر فرض ہے کہ وہ اعلان کرے، قوم کو بتائے، اعادۃ صلاتہم بالقدر الممکن، جتنا ممکن ہو لوگوں کو بتائے کہ وہ فلاں نماز جو تم نے میرے پیچھے پڑھی تھی وہ دوبارہ پڑھ لینا، وہ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔